پردیس میں کوئی کام کرتا تھا اور مسلمان تھا اور اس کا شعبہ یہی کارپینٹری کا تھا، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، اور اس کی والدہ نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ پیغمبر اکرم کو تو بڑی زحمت ہوتی ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ کچھ ایسا بناؤ کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو کچھ راحت مل سکے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے یہ ممبر کو ڈیزائن کیا کہ اس طرح سے کچھ اسٹیپس بنا دیے جائیں کہ جس کا عرشہ ہو کہ جس کے اوپر پیغمبر اکرم تشریف لے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر پھر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کریں۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک درخت کا سہارا لیتے تھے، اور اس درخت کو پیغمبر اکرم سپورٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عجیب بات یہ جو بھی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، مگر ممبر دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اس کو بیان کیا جائے کہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی جو سعودی عرب سے کتابیں چھپتی ہیں مسجد نبوی کے حوالے سے، اس میں آپ کو یہ واقعہ ایز اٹ از مل جائے گا، اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ کے اوپر جا کر سرچ کرنا چاہیں تو ستون حنانہ فقط اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو یہ ڈیٹیل فراہم کر دے گا، کوئی نہ کوئی ویب سائٹ آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دے گی۔ کہ کیس یہ ہوا کہ جب پیغمبر اکرم ممبر پر جانے لگے تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے کہ ایک طرح سے ایک ممبر ہے کہ جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تو سب کے سب منتظر تھے کہ ابھی پیغمبر اکرم بلند ہوں گے اور پھر عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور پھر خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ مگر جیسے ہی پیغمبر اکرم ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو ایک رونے کی آواز سنائی دی، اور ایسی آواز کہ جس کو عربی کے اندر حنانہ کہتے ہیں، کہ اگر اونٹنی سے اس کے بچے کو دور کر دیا جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ روتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، تو ایک بڑی دردناک اور بڑی کربناک آواز ہوتی ہے کہ جو اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حنانہ۔ ویسی آواز آ رہی تھی۔ تو اب سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ رو کون رہا ہے اس موقع پر، یہ کون ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ممبر کا افتتاح ہو رہا ہے، اس کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ تو سب نے دیکھا، پیغمبر اکرم بھی متوجہ ہوئے کہ یہ آواز کسی شخص کے دہن سے نہیں آ رہی تھی بلکہ اس درخت سے آ رہی تھی کہ جس کا پیغمبر اکرم سپورٹ لیا کرتے تھے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بالکل اتفاقی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں، سنی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، وہابی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب اس آواز کو سنا تو پھر بجائے اس کے کہ ممبر پر بلند ہو، ظاہر ہے کہ یہ واضح تھا کہ وہ درخت اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم ہونے پر گویا مورد ملامت سمجھ رہا تھا کہ آج تک پیغمبر اکرم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر تکیہ کیا کرتے تھے، اب سے میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو وہ اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم نے اس درخت کو اس طرح سے اپنی باہوں میں لیا کہ جس طرح سے کسی عزیز اور دوست کو اپنی باہوں میں لیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم اس سے قریب ہوئے اور ایسا لگا کہ جیسے پیغمبر اکرم اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم نے اس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تیرے لیے مجدہ اور بشارت ہے، ایک گلیڈ ٹائیڈنگ ہے تیرے لیے، اور وہ یہ کہ قیامت کے بعد جنت میں پروردگار عالم تجھے لگائے گا، اور جنت کے اندر تیرا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ پروردگار اسے یہ شرف عطا کرے گا کہ آج سے لے کر آئندہ تک، قیامت تک، جو کوئی بھی تیرے درخت کے سائے میں آ کر یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرے گا اور اس کے دل میں علی کی محبت اگر ہوگی تو پروردگار عالم اسے جنت میں وہیں پر جگہ دے گا کہ جہاں پر تیرا سایہ موجود ہوگا۔ یہ آخری حصہ جو ہے یہ برادران کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حاشیہ، یہ فٹ نوٹ ضروری تھا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بالکل اتفاقی ہیں اور اس میں قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ممبر کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ نوعیت بدلتی رہتی ہے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے شروع وہاں سے کیا کہ کوہ صفا کا ممبر ہو، اور یا پھر مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا ممبر ہوں، اور پھر مسجد نبوی سے پہلے وہ ستون کا حنانہ، وہیں پر بعد میں جب وہ درخت کٹ گیا تو وہاں پر ایک پلر تعمیر کیا گیا اور اس کا نام یہی رکھا گیا اسطوانۃ الحنانہ۔ اسطوانہ عربی زبان کے اندر پلر کو کہتے ہیں، ستون کو کہتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک انداز تھا خطبہ دینے کا۔ پھر ممبر پر بلند ہوئے پیغمبر اکرم، اور اس سے اوپر بلند ہو کر اور عرشے پر بیٹھ کر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو ممبر کا بالکل پیک آتا ہے وہ میدان غدیر میں آتا ہے۔
کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے پالان شتر کا ممبر بنایا کہ اگر کوئی اور صورت نہ بھی ہو تو علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے وقتی طور پر اس طرح سے بھی ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔